بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ لے جی شہر اقتدار سے ایک عدد بڑے چیف کے استعفے کی خبریں بازگشت ہے، بڑی سالڈ، اس کی تفصیل میں نے آپ کو رکھنی ہے۔ دوسرا ایک اور بڑے سینئر ترین افسر کے وارنٹ گرفتاری وہ جاری کر دیے گئے ہیں، ان کا شاید بھاگنے بھگنے کا پلان تھا، لیکن بہرحال یہ خبریں چل رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سپریم کمانڈر، فوج کا سپریم کمانڈر بننے کا یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ مشورہ جس نے دیا ہے وہ فوج کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جی ہاں، یہ کون سی دور کی کوڑی ہے جو میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، ابھی وہ بھی بتاتا ہوں جی۔ اور نون لیگ نے آصف علی زرداری صاحب کے نام پر کاٹا لگا دیا جی۔ ہاں بالکل نئی خبریں، کچھ چیزیں جو آپ پسند کرنی، تو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ سب سے پہلے جی، آج سینٹ میں نا بہت سی تقاریر ہوئی تھی، جس کا ایک حصہ میں نے پچھلے ولاگ کے اندر کر دیا تھا۔ الیکشن پروسیس، چیف الیکشن کمشنر کی حالت اظہار، ان کی آرٹیکل 6، ان کے اوپر ان کے استعفے کا مطالبہ، یہ تمام چیزیں چل رہی ہوئی تھی، جس میں پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی بات ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب کے 2 عدد نمائندے ادھر موجود تھے، ایک تو مشاہد حسین سید صاحب تھے اور دوسرے عرفان صدیقی صاحب تھے۔ عرفان صدیقی صاحب نے تسلیم کیا جی ہاں 10-12 سیٹوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہوا ہوگا، میں انکار نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو تب بھی نہیں بات کرتے تھے، اس اپوزیشن میں تھے تو تب بھی بات نہیں کرتے تھے، بات کرنی چاہیے، چلنا چاہیے، آج اس طرح کی گفتگو۔ لیکن مشاہد حسین سید صاحب وہ ویسے تو نون لیگ کی ٹکٹ پر ہے، مگر ساری دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا، سی پیک چائنا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے نا ان کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پلیسمنٹ کہا جاتا ہے پارلیمان کے اندر نا۔ تو انہوں نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے بڑی ہی حیران کن گفتگو کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا نا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے، یعنی ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور لگتا ہے 2018 والا ہی ماحول ہوگا جی، لوگ جیل میں جائیں گے، آئیں گے۔ پی ٹی آئی کو اتنی ہی سیاست کرنے کی اجازت ہوگی جس طرح 2018 میں نون لیگ کو تھی۔ تو بہرحال پوزیشن تو اس ٹائم اس قسم کی لگ رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے وہی ماحول ملے گا جو نون لیگ کو اس وقت ملا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے آؤٹ آف دی بلو کچھ گفتگو کی ہے جو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ پتہ نہیں وہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ سینٹ کا پلیٹ فارم ایوان بالا کا، میں اس کو ایزی نہیں لے سکتا، میں اس کو یہ کہوں گا کہ ان کی منہ سے کسی نے مشورہ دیا ہے، شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دے دے۔ نون لیگ کا ہی سینیٹر، ٹھیک ہے، کتنی بڑی گفتگو کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے، جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ رکھ بھی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ پرائم منسٹر کا جو وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، اور خود صدر مملکت اور مسلح افواج کے کمانڈر چیف بن جائے۔ ٹھیک ہے سر جی، اچھا یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، ریسٹین کا مظاہرہ کریں اور 3 چیزیں کنفرم کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف مسالت کا ہاتھ بڑھائیں، 1، اکثریت حاصل کرنے والی پی ٹی آئی ہے، اس کا احترام کریں، 2، تیسرا مخلوط حکومت کی کھچڑی پکانے سے صرف اور صرف تباہی ہی ہوگی۔ اچھا، مشاہد حسین سید صاحب کی سٹیٹمنٹ عام نہیں ہے، یہ ایسے نہیں بولتے، یہ یا تو ٹیسٹر لگایا گیا ہے یا تو ذہن سازی کی جا رہی ہے، مجھے اس کے علاوہ تیسرا مطلب کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دوسری طرف چیزیں بھی کچھ ایسی عجیب و غریب اور ہیپننگ والی ہو رہی ہیں۔ اس میں حکومت سازی کے حوالے سے جو اس وقت مشاورت ہو رہی ہے، جو ٹیم اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بیٹھی ہے نا، تو کچھ صحافی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس میں شامل افراد نے صحافی حضرات کو بتایا کہ نون لیگ آصف علی زرداری صاحب کو، جہاں شاید ڈیڈ لاک ہے جس پہ بلاول صاحب سپریم کورٹ کے باہر کافی غصے و تڑپے ہوئے بھی نظر آئے، انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب کو بطور امیدوار، صدر کو امیدوار نون لیگ قبول نہیں کر رہی، اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کو بطور پرائم منسٹر کے امیدوار قبول نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا لو یہ کر لیں۔ اچھا، جس طرح آصف علی زرداری صاحب پر انہوں نے اعتراض لگا دیا نون لیگ نے،
اور وزارتوں پہ بات کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب لے لیں، مگر آصف علی زرداری صاحب کے نام پر کانٹا لگایا گیا۔ تو بلاول صاحب کو دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے منع کیا تھا نا کہ جو بھی گفتگو ہے آپ نے بات نہیں کرنی، لیکن وہ معاملات پہ بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، جو بھی اس وقت کوارڈینیشن کمیٹی کے درمیان چل رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر پتہ بھی چل رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی گفتگو میں بہت فرق ہے۔ تو آج انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ایک اور بحث چھیڑ دی بلاول صاحب نے، انہوں نے کہا اگر نون لیگ سے اتحاد ہوگا تو میری شرائط پر ہوگا، یعنی ہماری شرائط پر ہوگا، اور ہم اپنی شرائط پر ہی ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہم حکومت سازی میں اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن اگر کسی اور نے اپنا موقف تبدیل کرنا تو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کسی اور سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ کسی اور سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم ووٹ ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، بھائی آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسرا، اگر نون لیگ نہیں مانتی تو ہم حاضر ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے۔ تو بلاول صاحب کی ایک کے بعد ایک نئی بحث ہے، تو یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹرشپ دے دی جائے۔ پیپلز پارٹی نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے نا تو آپ ہمیں پرائم منسٹرشپ دے دیں، جتنے بھی آئینی عہدے وہ سارے کے سارے آپ رکھ لیں، صدر بھی آپ رکھ لیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی آپ رکھ لیں، نون لیگ کو کہا ہے آپ سینٹ کی چیئرمین شپ بھی رکھ لیں۔ تو یہاں تک اس وقت چل رہی ہے، اور بڑا ہی حیران کن، آپ کو بتاؤں یہ معاہدے کا جب بھی معاملہ سامنے آئے گا بہت ہی حیران کن آئے گا۔ بہرحال بلاول کھل کر کھیل رہے، اور نون لیگ جیت کر بھی بہت کمزور پوزیشن پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ رہی بات بلاول صاحب کے صحافی کے سوال کے اوپر آگ بگولا ہونا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو بلاول صاحب GHQ کی ملاقاتوں کے ثبوت میں دوں گا آپ کو، کوئی صحافی دے گا؟ ذرائع سے ہی بات کریں گے نا، وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ کیا ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ سسٹم ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے؟ تو صحافی اپنے ذرائع پہ ہی بات کرتا ہے، اسی طرح جس طرح جنرل باجوہ صاحب اپنے ذرائع کا کہہ کے کسی بھی صحافی سے، میتلا صاحب ہوں، جاوید چودھری صاحب ہوں، یا کوئی اور صاحب ہوں، ان سب کے ذریعے اپنے جوابات دیتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، چیزیں کنفرم ہوتی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آئی۔ ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے MQM کو توڑا، آپ نے باپ پارٹی کو توڑا، آپ نے مینگل کو توڑا، آپ نے تمام افراد کو توڑ کر خود مسرت پہ جا کے بیٹھ گئے، ایک زرداری سب پر بھاری کا نعرہ لگایا۔ اسے کہتے ڈیل جو ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو صحافی سے نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں۔ تو بہرحال بلاول صاحب کھل کر کھیل رہے سر، یہ تو چیز چل رہی ہے۔ ہاں، شہر اقتدار میں نا استعفے کی بات چل رہی ہے، اور چیف کے استعفے کی بات کریں۔ چیف سے مراد آرمی چیف تو ہو نہیں سکتے، اور سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس نہیں ہو سکتے، تو ایک ہی شخص ہے جس کے اوپر سارے دنیا اس وقت بڑی دعائیں دے رہی ہے، سلواتیں سنا رہی ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب۔ تو بڑی سیریس گفتگو ہے ان کے استعفے کے امکان کی، بڑی خبریں چل رہی ہیں اس ٹائم، اور شاید ان کو اسکیپ گوڈ بنانا ہے، قربانی کا بکرا بنانا ہے۔ تو اسی چیف کی ایک بازگشت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے، تو ساری انگلیاں بھی اس طرف اٹھ رہی ہیں، بڑی اسٹرانگ خبریں چل رہی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ دوسرا جی، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ DC اسلام آباد جو ہیں عرفان میمن صاحب، ان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر آج ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کرنی تھی، فیصلہ دینا تھا آج۔ بابر ستار صاحب نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے، تو کل ان کو بڑی چکی گیم کر کے بڑوں نے چھٹی پہ بھیج دیا تھا۔ تو آج پتہ چلا، وکیل سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کدھر ہیں وہ میمن صاحب، آج کارروائی ہونی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ۔ انہوں نے کہا نہیں، جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا نہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں عدالت کو بتائے بغیر۔ انہوں نے فوراً IG کو حکم دیا کہ فوراً ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، اور وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ یہ ہوتا ہے جسٹس، جو ہوتا وہ بھی نظر آئے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔